تو پہلی حدیث مبارکہ آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام جنہوں نے نماز کے لیے اذان کہنے کے سلسلے میں اور اقامہ کہنے کے سلسلے میں فرمایا من صلی بأذان و اقامت، اگر کوئی شخص اذان کے ساتھ اور اقامہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز سے پہلے اذان دیتا ہے اور اذان کے بعد اقامہ کہتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کا ثواب یہ ہے، فرمایا صلی خلفہ صفان من الملائکہ، تو اس کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں نماز پڑھیں گی، 2 صفیں ہوں گی فرشتوں کی اس کے پیچھے، جو اس کے ساتھ نماز پڑھیں گی۔ ومن صلی بإقامۃ بغیر اذان، اگر کوئی شخص صرف اقامہ کہتا ہے، اذان نہیں کہتا، بغیر اذان کے صرف اقامہ کہہ کے نماز شروع کر دیتا ہے، صلی خلفہ صف واحد من الملائکہ، اس کے پیچھے فرشتوں کی صرف 1 صف نماز پڑھے گی۔ قلت له وکم مقدار کل صف، راوی نے سوال کیا کہ اذان کے ساتھ 2 صفیں، اقامہ کے ساتھ 1 صف فرشتوں کی نماز پڑھنے والی، ان کا مقدار کس قدر ہے؟ فقال، اب ہم ساتھ ہیں فرمائے اقلہ ما بین المشرق الى المغرب، کم ترین مقدار ان صفوں کی مشرق تا مغرب ہے، یعنی اس روئے زمین کا جو آدھا حصہ مشرق آدھا حصہ مغرب، مشرق تا مغرب کم از کم فرشتوں کی صف اس مقدار میں ہے، وَأَكْتَرُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار از آسمان تا زمین ہے، زمین سے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے فرشتوں کی 1 صف اتنی مقدار میں ہے کہ ایک مومن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ فرشتے، جو اذان دیتا ہے اور اقامہ کہتا ہے اور اپنی نماز کو شروع کر لیتا ہے۔ ظاہراً 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، اور شاید شیاطین وسوسہ کریں اور ہم یہی 2 منٹ کی اذان اور اقامہ نہ کہہ سکیں، جلدی سے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور صفوف ہونا چاہتے ہیں، تو مومنین کے لیے شائستہ نہیں ہے کہ بغیر اذان کے اور بغیر اقامہ کے نماز پڑھیں، فرصت پیدا کریں اپنے لیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خداوند متعال نے فرمایا نماز سخت ہے لوگوں کے لیے، مگر وہ لوگ جو خاشعین ہیں ان کے لیے نماز باعث آرامش ہے، ورنہ جو لوگ جو ہیں متقین متدین اور مؤمنین خالص جو ہیں اخلاص والے نہیں ہوتے، شیاطین وسوسہ کرتے، نماز اس کے لیے بہت بڑی سخت چیز ہوتی ہے، جب بھی وہ نماز شروع کریں جو ہے اس کے لیے بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہے نماز کہ کب ختم ہو جائے، تو لہٰذا سوچیں خود کہ مجھے نماز میں یہ وسوسہ کیوں ہوتا ہے کہ میں جلدی کیوں ختم کرنا چاہتا ہوں نماز، میں اذان کیوں نہیں دینا چاہتا، کون سی پریشانی ہے، کون سی ایمرجنسی ہے جہاں میں جان، اگر کوئی واقعاً ایمرجنسی ہے بے شک آپ چلے جائیں، نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ دوسری حدیث سے مبارکہ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضرت اباذر سے فرمایا، یا اباذر اذا کان العبد فی ارض قفر، اگر کوئی بندہ کسی بیابان میں ہو، صحرا میں ہے، گھر میں بھی نہیں ہے، بیابان میں ہے، فتوضأ، اس بیابان میں یہ شخص وضو کرتا ہے، او تیمم، یا پانی نہ ہونے کے سبب تیمم کر لیتا ہے صحرا میں، ثم اذن واقام، پھر اذان بھی کہتا ہے اور اقامہ بھی کہتا ہے، وصلی، اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ صحرا میں ایک مومن یا وضو کر کے یا تیمم کر کے اذان بھی دیتا ہے، اقامہ بھی کہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، امر اللہ عز و جل الملائکہ، خداوند متعال فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فصفوا خلفہ صفا، خداوند متعال جب حکم دیتا فرشتے اس کے پیچھے صف باندھ لیتے ہیں، لا یرا طرفہ،
اتنی لمبی صف ہوتی ہے کہ صف کے کنارے نظر نہیں آتے. مثلا اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو فرشتوں کی جو ہے صف کے کنارے نظر نہیں آئیں گے، ایک طرح دوسری طرح، اتنی لمبی صف ہوتی ہے. یہ فرشتے جو اس لمبی صف میں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یرکعون برکوعہ، وہ رکوع میں جاتا ہے، یہ سارے فرشتے بھی رکوع میں جاتے ہیں. وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، یہ جب سجدے میں جاتا ہے یہ سارے فرشتے سجدے میں جاتے ہیں. اور وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. اور جب یہ بندہ نماز کے بعد دعا کرتا ہے یہ سارے فرشتے آمین کہتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو یوں نہ سمجھے کہ آپ نے خود دعا کی کسی نے نہیں سنا. فرشتوں کی صفیں جن میں ممکن ہے ہزاروں فرشتے ہوں، ممکن ہے لاکھوں فرشتے ہوں، چونکہ وہ صف جو ہے ناپیدا کنار ہے، کنارے معلوم نہیں ہوتے. اب نہ معلوم کتنے فرشتے ہوں گے. اس مومن کے ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے اور اس کے اخلاص کے اعتبار سے نہ معلوم کتنے فرشتے آتے ہیں. وہ سب آمین کہتے ہیں. ایک ایک فرشتہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھے آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہر فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. تو شائستہ ہے کہ ہم اذان اور اقامہ کو کسی بھی لحاظ سے ترک نہ کریں. یومیہ واجب نمازوں سے پہلے اذان بھی دیں اور اقامہ بھی دیں. ظہرین کے لیے ایک اذان 2 اقامہ، مغربین کے لیے ایک اذان 2 اقامہ، صبح کے لیے ایک اذان 1 اقامہ. چونکہ 2 نمازوں کا ایک ساتھ پڑھتے ہیں، دوسری نماز کے لیے اذان ثابت ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا ابا ذر من اقام ولم یؤذن، اے ابو ذر اگر کوئی شخص اقامہ کہتا ہے لیکن اذان نہیں کہتا، صرف اقامہ کہہ کے نماز پڑھتا ہے، لم یصلی معہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف 2 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، الا الملکان اللذان معہ، جو اس کے دائیں بائیں فرشتے ہیں وہی دونوں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی فرشتے نہیں آتے. تو اذان ضرور کہا کریں. شاید اگر آپ اذان دیں شاید 1 منٹ کا بھی وقت نہ لے، کیونکہ اذان مختصر 18 جملے آپ نے کہنے ہیں، وہ بھی اگر آپ آرام سے نہ کہہ سکیں تیزی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت کو اور فوائد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اپنی واجب یومیہ نمازوں سے پہلے اذان بھی دیا کریں اور اقامہ بھی کہا کریں.